سر یہ جو ہماری سمت صحیح نہیں ہے اور دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، صحیح ہر چیز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. ہسٹری میں آپ سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹریجیکٹری جو ہے نا وہ غلط سمت پہ جا کر چل پڑتی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں نا ہسٹری میں ہم سے ایسی کیا ایک دو بڑی غلطیاں ہوئی جس نے ہماری ساری ٹریجیکٹری اور ڈائریکشن کو ہی چینج کر دیا؟ پہلی تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب ہم ملک بنا رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. آپ 3 جون 1947 کی وہ فوٹو دیکھیں جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہے، نہرو بیٹھا ہے، قائد اعظم بیٹھے ہیں، پیچھے اس کا سیکٹری بھی بیٹھا ہوا ہے. اچھا، اس پوری تصویر میں کوئی ایک شخص مسکرا نہیں رہا. اب کتنی عجیب بات ہے کہ کالونیز یہاں سے ختم ہو رہی ہے، کالونی ختم ہو رہی ہے، ملک آزاد ہو رہے ہیں، کوئی مسکرا نہیں رہا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا وہ لوگ آزادی نہیں چاہنا؟ نہیں، آزادی ہر کوئی چاہتا تھا. بس میرے خیال اتنی بات کافی ہے. کوئی مسکرا نہیں رہا تھا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ سم تھنگ بیڈ ہیز ہیپنڈ. ہمارے پاس خاص طور پہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا جو ہم نے چنا ہوا تھا کہ ہم امریکہ سے تعاون لے کر اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے. یہاں سے ٹریجیکٹری غلط ہونا شروع ہوتی ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ویڈیوز اس پہ ہیں الگ سے، وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلا جائے گا. لیکن ہمارے پاس اس دن منصوبہ نہیں تھا جب ہم اپنا ملک الگ لے رہے تھے. ہمارے پاس یہ منصوبہ نہیں تھا کہ اس ملک کو ہم نے امیر کیسے کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. چلیں تب تو نہیں تھا. 71 میں ملک ٹوٹ گیا، تب ایک منصوبہ آنا چاہیے تھا، نہیں آیا. پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ہماری جو ایلیٹس ہیں نا، جنہوں نے اپنے لیے اس ملک کو بنایا تھا، انہوں نے آج تک کوئی چیز اس لیے کوئی راستہ اس ملک کا نہیں بننے دیا کہ اس نے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بننا ہے، اس نے ایک ایگریکلچر اسٹیٹ بننا ہے، اس نے ایک مطلب اس طرح کی ایک ملک بننا ہے جس نے دنیا کو میسنریز دینے ہیں، جس کو جہاں جنگ کے لیے سولجرز چاہیے وہ دینے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ کچھ طے تو کر لو یار، کچھ تو کریں نا. اتنے 22-23 کروڑ لوگ ہیں بیچارے، یہ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے بڑے امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، ذہین لوگ ہیں. آپ پاکستان میں کہیں نکل جائیں، لوگوں میں یہ جو لوگ اپنے لیڈر کے لیے جانے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کیوں کرتے ہیں یہ بیچارے؟ کیا پاگل ہیں؟ نہیں، وہ اصل میں امید دیکھ رہے ہیں کہ یار شاید یہاں سے کچھ بہتر ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں، عام لوگوں میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ان میں آپ سمجھ کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی اس خواہش میں کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے، اس چیز کی خواہش میں ان کے کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ اس کے لیے وہ اپنی جان دینے پہ تیار ہے. تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہماری سمت ٹھیک ہو رہی، کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ 2 ہی وجوہات ہیں نا. یا تو وہ جس کے لیے جانے دے رہے ہیں اس کے پاس کوئی پریکٹیکل سولوشن ہے ہی نہیں. اس کو اگر کوئی پریکٹیکل سولوشن ہے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کروا سکے، لوگوں کو لے کے چل سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سولوشن اس کے پاس ہے وہ غلط ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح نا جلم شرف ٹوٹل ناکام. اس کے بعد کے 2 دور ہمیں صحیح سمت میں نہیں لے کے جا سکے. اگر لے کے جا سکے ہوتے تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہوتے. اس کے بعد نئی ایک وہ حکومت آئی جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. آرمی ساتھ، فوج ساتھ، ججز ساتھ. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس پوری مشین میں، جو مشین کے اوپر ہم بیٹھ کے جس سڑک کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں، وہ مشین چل ہی نہیں رہی ہے. اور جب کوئی چیز چل نہیں رہی ہوتی، جب آپ کی ٹرین پلیٹ فارم پر رکی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ والی گاڑی چلتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ کی ٹرین پیچھے جا رہی ہے. تو ایکچولی جب آپ رکے ہوئے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم سفر کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پیچھے کو. آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں دیکھیں میرے والد صاحب کے پاس تو موٹر سائیکل تھا، میرے پاس گاڑی ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ماپنا ہے ساتھ والی کھڑی ٹرین کے ساتھ. آپ کے ارد گرد لوگ امیر ہو رہے ہیں، ملک امیر ہو رہے ہیں، آپ پیچھے جا رہے ہیں. آپ اس سے کمپیریزن کریں جو اپنے یہ نا آپ کمپیریزن کریں کہ آپ کے دادا کے پاس سائیکل تھا تو آپ کے پاس یہ کیا کمپیریزن ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے دادا یا آپ کے والد صاحب کی جو بات ہو رہی ہے، اس وقت دنیا کہاں تھی اور آپ کا دنیا سے فرق کتنا تھا، اور آج دنیا کہاں ہے اور آپ کا اس سے فرق کتنا ہے.